معزز احباب، کل ہم نے بات کی تھی ان خوبیوں کے بارے میں جنہوں نے چند سالوں میں ایک ایسی قوم کو، جن کو کہ اس وقت کے دو سپر پاور سلطنت روما اور سلطنت فارس اپنی رعایت تک بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس قوم کو اللہ کے دین نے چند سالوں میں ایسا بدلا، ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کے سبب یہ قوم نہ صرف دونوں سپر پاورز کا خاتمہ کر سکی بلکہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بہت سے حصوں تک ان کی وسعت جو ہے پھیل گئی، ان کی توسیع ہو گئی، اور یہ توسیع، یہ وسعت زمین کے ٹکڑوں تک نہیں تھی، ان میں بسنے والے، ان میں رہنے والے انسانوں کے دل بھی جیت لیے گئے۔ اس عظیم سلطنت کیوں کر ختم ہو گئی، یہ جاننا اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اگر اس تباہی کے سبب کو صرف ایک شعر سے جاننا ہو تو علامہ اقبال کا یہ شعر ہی اس کے لیے کافی ہے کہ بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمیں پہ آسماں سے ہم کو دے مارا۔ اور یہی حقیقت بھی تھی کہ جن بنیادوں پر اللہ نے یہ فتوحات دی تھی، وہ بنیادیں تھیں رعایت سے حسن سلوک، ان کی خبر گیری، ان کی خیر خواہی، حکمرانوں کی سادہ زندگی اور ان کی جواب دہی، عدل اور انصاف کا بہت ہی مضبوط نظام قائم کرنا، انسانوں سے برابری کا سلوک کرنا۔ جب تک یہ بنیادیں قائم رہیں، یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ جب ان کی جگہ حکمرانی نے لے لی، ناانصافی اور ظلم حاوی ہونے لگا، رعایا کو غلام سمجھا جانے لگا، تب اللہ کی مدد اور نصرت بھی جاتی رہی۔ جب بنیادیں کمزور ہو جائیں تو اس عمارت کا گرنا اور تباہ ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ وہ سیل رواں جو کسی سے نہیں تھمتا تھا، آخر ٹھہر گیا، اور یہ جو کامیابیوں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا اور رک گیا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے جو فرمایا مفہوم ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سالوں تک رہے گی، خلفائے راشدین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کی مدت جوڑ دی جائے تو یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ ان 30 سالوں تک یہ خوشبو بہت شدت کے ساتھ قائم رہی، پھر یہ خوشبو دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جو سن 632 عیسوی سے شروع ہوا تھا، اگر وہاں سے ہم جوڑنا شروع کریں، تمام کمیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کے بعد بھی یہ سلسلہ 1923 تک چلتے رہا۔ یہ وہ بہت بڑی مدت تھی جس مدت میں مسلمانوں نے اس پوری دنیا میں اپنی دسترس، اپنی پکڑ بہت مضبوطی کے ساتھ بنائے رکھی۔ اللہ نے اس سے پہلے کسی بھی قوم کو اتنی لمبی مدت تک اس دنیا کی قیادت کبھی نہیں دی تھی۔ آخر کار 1923 تک یہ سلسلہ چلا اور ختم ہو گیا، کیونکہ ہم کو یہ خوب اچھے سے جان لینا چاہیے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ جب مسلمان ظالم بنے اور ان اصولوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے بنائے ہوئے تھے ان سے روگردانی کی
ان سے منہ موڑا، تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، وہ سارے اختیارات، وہ سارے وسائل آخر ان سے چھین لیے گئے اور دوسری قوموں کے حوالے کر دیے گئے۔ یہی وہ موٹی موٹی وجہ تھی جن سے اللہ ناراض ہوا اور یہ سب چیزیں ہاتھوں سے چھین لی گئیں۔ آج کے اس زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم لوگ کل بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔